بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں برج دلو یعنی ایکویریس سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت کے کون سے روشن، تابناک اور مثبت پہلو ہیں۔ میں آپ کے منفی پہلو اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ منفی پہلو آپ خود جانتے ہیں، وہ آپ کے اندر ہے۔ ایک بات یہ بھی بیان کر دوں، واضح کر دوں کہ اگر برج دلو کی اچھی تربیت ہے، اچھی تہذیب و تمدن میں اس کی نشو و نما ہوئی ہے، اس کی کفالت کرنے والے لوگ اچھے تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، یا تعلیم نہیں بھی حاصل کی، تمیز، تہذیب اور رواداری اور خاندانی اقدار اسے ملی ہیں ورثہ میں، تو وہ بڑا اچھا اور قابل مرد اور عورت ثابت ہوگا اور ہوگی۔ خواتین کے لیے میرا الگ سے ایک روحانی ایپیسوڈ موجود ہے، برج دلو سے وابستہ خواتین، لیکن یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ ساری وضاحتیں مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، یہ تمہید مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہے۔ برج دلو کو آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تبھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ کا تعلق برج دلو سے ہے، ٹھیک ہے۔ انڈین اسٹرالوجی سائیڈیریل سسٹم کے اعتبار سے میرا جو ایکسیڈنٹ طال وقت پیدائش ہے وہ ایکویریس ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ انڈین اسٹرالوجی میں جو ایکویریس کی علامات بیان ہوئی ہیں وہ من و عن مجھ میں موجود ہیں، لیکن ویسٹرن اعتبار سے میں پائسز ہوں، یہ بات ہے۔ میں نے میں ہمیشہ ویدک اور ویسٹرن اسٹرالوجی میں مقابلہ اور محاذ کھڑا کرتا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جب لوگ انڈین اسٹرالوجی کو درست بتاتے ہیں اور ویسٹرن کا انکار کرتے ہیں تب مجھے غصہ آتا ہے، ورنہ میں نے ہمیشہ، میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں جب برتھ چارٹ بناتا ہوں میں دونوں طرح سے برتھ چارٹ بناتا ہوں، ویسٹرن بھی اور انڈین اسٹرالوجی کا بھی۔ جو پتے کی بات آپ کو بتانے والا ہوں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈین اسٹرالوجی میں جو کواکب، پلانٹس اور ان کی پوزیشنز بیان کی جاتی ہیں وہ آپ کے ارد گرد کے ماحول پہ اثر انداز ہونے والے سیارے ہیں، اور ویسٹرن اسٹرالوجی میں جو کواکب کی پوزیشن بیان کی جاتی ہیں وہ کواکب کی تاثیریں آپ کے اندر پیدا ہونے والی ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ویسٹرن ہوروسکوپ کی بک کو پڑھتے ہیں جس میں 12 برجوں کی شخصیت کی پہچان بیان کی جاتی ہے تو وہ بالکل ایکوریٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انڈین اسٹرالوجی میں برجوں کی جو علامات، ان کی نفسیات، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی پرسنالٹی کے فیکٹس، ان کی ذات کا اندر کا جو انسان ہے وہ اس طرح واضح طور پہ بیان نہیں کیا جاتا جس طرح ہوروسکوپ میں اور ویسٹرن کلچر میں بیان کیا جاتا ہے۔ بس یہ بات آپ سمجھ لیں، لمبی چوڑی تمہید کی معذرت چاہتا ہوں۔ برج دلو کی جو سب سے پہلی بنیادی علامت پہچان ہے وہ یہ ہے کہ برج دلو آزاد طبع لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ روشن خیال ہوتے ہیں۔ عموماً یہ دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ موٹے ہٹے ڈٹے اور چوڑے شانوں والے، چوڑے کندھوں والے، چوڑے سینے والے نہیں ہوتے۔ ان کے اعضاء بڑے متناسب اور معتدل ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ روشن خیال ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں، اپنی مگن میں رہتے ہیں۔ بچپن میں انہیں پیدل چلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بڑا تیز تیز پیدل چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ خود کلامی بھی کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات چیت کرتے ہیں، منصوبہ ساز بہت اچھے ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں، یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، دوست کم بناتے ہیں مگر یہ بہت اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مشاہدہ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، ہمدردی کا مادہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں،
یہ بڑے منفرد ہوتے ہیں، یونیک ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، فضول خرچی بعض اوقات بہت کرتے ہیں، ان کے شوق بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شوق پالتے ہیں، اکثر اداس ہو جاتے ہیں اور حالات حاضرہ سے اکتا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، بے خبر ہو جاتے ہیں، فرض شناس بہت ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی کے تقریباً 16 سال کی عمر میں آمدنی اور روپیہ پیسہ اور خود مختاری کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور تقریباً 24 سے 26 سال کی عمر میں ان کی ترقی کا جو سفر ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا جو درمیانہ دور ہے، اس دور میں ان پہ بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، اور جب بہت سی مشکلات ان پہ آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، زمانے کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ اور باریکیاں اور لوگوں کے رویے اور لوگوں سے پہنچنے والا دکھ، درد، تکلیفیں یہ جھیلتے ہیں کہ اچھے وقت میں انہوں نے جن کے ساتھ اچھائیاں کی ہوتی ہیں، جن لڑوں ہوں کی آپس میں صلح کروائی ہوتی ہے، وہی لوگ ان کو لڑا کے ان کی لڑائی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، صلح نہیں کروا رہے ہوتے۔ وہی لوگ جو ان کے احسان مند تھے وہ احسان فراموشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب دیکھتے ہیں زمانے کے اتار چڑھاؤ کو، عروج کے بعد جب ان پہ تقریباً 8 سے 10 سال کا ایک زوال آتا ہے، اس عرصہ میں انہیں معاشرے سے، معاشرتی رویوں سے اور ایک بہت بڑی تعداد میں اپنے ملنے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ نفرت کا اظہار نہیں کرتے، یہ اپنی زبان سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے، اور نہ یہ منافقت کرتے ہیں، یہ کٹ آؤٹ ہو کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی سے محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کا نتیجہ زمانے کو بول کے دکھاتا ہے کہ یہ اب ایک مرتبہ پھر چمک رہا ہے، اب یہ آیا آپ کے سامنے، اب آپ نے دیکھا، آپ سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہو گیا، آپ نے اسے ملیا میٹ کر دیا، آپ نے اسے دبا دیا تھا، آپ نے اسے اپنے طور پہ تو بالکل پسے پردہ پسے پشت پھینک دیا تھا، لیکن اب اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہر اچھا کام کرتے ہیں، ہر بہتری کا کام کرتے ہیں۔ سستی اور کاہلی ان میں ہوتی ہے، اور چونکہ ان کی خدا داد صلاحیتیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، یہ اپنی ساری محنت اور ذہنی کاوش اور سوچ بچار کا سارا زور اپنے اہداف پہ لگاتے ہیں، جن پہ کوئی دوسرا عام بندہ جو ہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا وہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ظاہر ہے پھر ذہنی تھکاوٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتہا پسند ہوتے ہیں بہت زیادہ، محبت کرتے ہیں ٹوٹ کے کرتے ہیں، اور اگر نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی انتہا پہ جا کے کرتے ہیں، لیکن حساس بہت ہوتے ہیں، ان کا دل بہت ٹوٹتا ہے۔ صحت ان کی اچھی رہتی ہے، قوت مدافعت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ نشہ کریں تو شوقیہ طور پہ کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ مقابلہ میں یہ دشمن پہ فتح حاصل کرنے کی حتی الوسع حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اور اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ عقل مند ہوتے ہیں، اندھا دھند چیلنج قبول نہیں کرتے، اچھے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈرشپ ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، روحانیات سے ان کا بہت گہرا لگاؤ ہوتا ہے، شرمیلا پن بھی ہوتا ہے ان کے اندر، یہ آرام طلب بھی ہوتے ہیں، ذہن ان کا بکھر جاتا ہے، ایک وقت میں کئی جگہ پہ یہ اپنی صلاحیتیں آزماتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ یہ المیہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ان کو اپنی زندگی کے 30-32 سال تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو حالات کا دھارا جس طرف انہیں لے جائے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک تنکے کی طرح ہوتے ہیں جو سمندر میں پڑا ہے، جدھر ہوا کا پانی کا بہاؤ ان کو لے جائے گا یہ چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ کام بہت ادھورے چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ کئی شعبوں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔
بہت سے فن، بہت سے مشاغل، بہت سے شوق پال لیتے ہیں اور پھر سارے ادھورے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک دم سے ان کا ذہن بدل جاتا ہے، منقلب مزاج ہوتے ہیں۔ انقلاب ان کے بعد ختم ہے، کیونکہ ان کا جو ماڈرن اسٹرالوجی میں رولر پلانٹ ہے وہ یورینس، اورانوس، یورانس۔ اگر یہ رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کا رولر پلانٹ سیچرن یعنی زول ہوگا، سنجیدہ ہوتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد بہت زیادہ سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، تفکرات، غم، اندیشوں اور انتہائی کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوشی کھو بیٹھتے ہیں اپنی۔ اس وقت ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کی جانب توجہ کریں، اپنے خدا سے لو لگائیں، اور اپنا ایک مخصوص حلقہ، اپنی ایک کمیونٹی دریافت کریں جس میں ان کے ہم خیال لوگ ہوں، جن کے ساتھ یہ دل کی بات کہہ سکیں۔ دوستی کے معاملے میں یہ بہت میں بدبخت تو نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ یہ یونیک ہیں، یہ منفرد ہیں، یکتا ہیں، زمانے سے میل نہیں کھاتے، معاشرے میں یہ اپنی اقدار پہچان، اس کی پہچان نہیں کروا پاتے، لوگ ان کو جان نہیں سکتے۔ یہ فضول قسم کی جو سیاست ہے اور منافقت ہے اور لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا اور پلاننگ کرنا اور یعنی کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا اور ہر وقت کسی کے خلاف محاذ بنا کے رکھنا، یہ ان چیزوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ یہ سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن زمانہ ان کے خلاف برسر پیکار ہو جاتا ہے، سارے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کے منہ پہ آ کے ان کی تعریف کریں گے، ان کی توصیف کریں گے، ان کے کاموں کو سراہیں گے، ان سے سارے فائدے حاصل کریں گے، لیکن پشت پیچھے ہر کوئی ان کی برائی کرے گا۔ جس بندے کی جرت نہیں پڑتی کہ آ کے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے، وہ بندہ بھی باہر جا کے بکواس کرے گا کہ جناب ہم نے اس کو زج کر دیا، زیر کر دیا، اس کو تو آگے سے بولنا ہی نہیں آیا۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والی خواتین وہ بڑبولی، بدتمیز قسم کی عورتوں سے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جو ہر وقت گپ بازی کرتی ہیں، تہمت الزام تراشی کرتی ہیں، تو ایسی برج دلو سے تعلق رکھنے والی خواتین جو کسی گھٹیا قسم کے گھر میں بیاہ دی جائیں، ان بیچاریوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ بہر کیف رومانی مزاج رکھتے ہیں، گہری پلاٹونک محبت کرتے ہیں، جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں، ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے، زندگی میں خوشیاں بہت بڑی بڑی حاصل کرتے ہیں، اور یہ اپنی خوشی بانٹ دیتے ہیں، یہ خوشی میں سب کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ برج دلو کی یہ ایک علامت ہے، یہ صرف چند برجوں میں یہ چیز موجود ہے، ایک برج دلو بھی ہے اور ایک برج حوت بھی ہے، پائسز، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو اپنا غم اپنی ذات تک رکھتے ہیں، لیکن جب خوش ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سارا زمانہ میری خوشی میں شامل ہو جائے، سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بروج والے بھی موجود ہیں کہ وہ اپنا غم تو سب میں بانٹتے ہیں، خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہوں، سب کو پریشان کریں، بھئی میری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو، لیکن جب خود خوش ہوتے ہیں تو کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، خوشخبری ہو تو بتاتے ہی نہیں ہیں، دبا جاتے ہیں۔ لیکن برج دلو والے چھت پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ بھائیو ہمیں یہ خوشخبری ملی ہے، آپ بھی خوش ہو جائیں۔ تو یہ سیلیبریٹ بہت کرتے ہیں، اپنی خوشیاں، جشن بہت مناتے ہیں، اور اچھے مہمان نواز ہوتے ہیں، دل کے بڑے رحیم، کریم، شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، دوسروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ذمہ داری مل جائے، ان کے کسی بھائی بہن کی کفالت، نگہداشت، یا کسی یتیم بچے کی نگہداشت، تو یہ اس پہ اپنا ایسا یعنی کہ اچھا اثر ڈالتے ہیں، اپنا سایہ ڈالتے ہیں، صحیح اولاد سے زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں۔ مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ فلسفہ کی جانب زیادہ آگے نکل جائیں تو داہریہ بھی ہو جاتے ہیں، لا دین بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ملا ازم سے ان کو عام طور پہ نفرت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے قائل کیا جا سکتا ہے۔ شہرت اور مقبولیت ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، مگر یہ مردم گزیدہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں میں زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں، اچھا ماحول مل جائے تو اس میں ان کی صلاحیتیں نکھر نکھر کے سامنے آتی ہیں۔
शकी भी होते हैं। कोई भी चीज़ जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं, कोई दूसरा उसको हासिल करना चाहे, उस पे हक़ जताना चाहे, तो ये विथड्रॉ कर देते हैं, अपना हक़ भी छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये बुर्ज कौस में भी अलामत मौजूद है, ये बुर्ज दल में भी अलामत मौजूद है। हक़ाइक़ को हमेशा सामने रखते हैं, धन दौलत से नफ़रत करते हैं, मादा परस्त नहीं होते, लालच और हाहाकार और हवस वो इनमें नहीं होती है। इसके साथ साथ ये कि हमेशा खुश रहना चाहते हैं, खुशियों को तलाश करते हैं। कुर्बानी का जज्बा इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ये अपना आप कुर्बान कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। संजीदा मिजाज होते हैं, लेकिन इनका रवैया अचानक से बदल जाता है, गैर मुतवक्को तौर पे इनमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। बहादुर होते हैं, और मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी अलामात बता दी हैं, ये सारी मुस्बत अलामात बताई हैं। क्रिमिनल भी हैं बुर्ज दल से ताल्लुक़ रखने वाले, बड़े बड़े बदमाश लोग भी हैं, बड़े बड़े कम ज़र्फ़ और कमीने लोग भी हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं है। एक बच्चा है, अगर आप उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, उसके अंदर की सारी सलाहियतें, काबिलियतें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने उसे दबाया, दबाव के ज़ेरे असर लाया और उसको तंग किया, तो बुर्ज दल वाले अगर किसी जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं, तखरीब कारी की दुनिया में कदम रखते हैं, तो फिर ये दुनिया को लर्जा भी देते हैं और हिला भी देते हैं, क्योंकि ये लीड करते हैं बहुत बड़े। फिर अगर ये जाएंगे किसी भी गलत शोबा में, तो वहाँ भी ये चोटी के काम करेंगे। बस मैंने ख़त्म कर दिया बुर्ज दल का ये मुख्तसर और जामे तज़किरा। बात ये है कि ये जो आपका राइजिंग स्टार है बुर्ज दल, ये उस पर 100% बातें परफेक्ट साबित होंगी, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर आपको अपना ताले वक्त पैदाइश मालूम नहीं है, फिर सन साइन के एतबार से मैं इन बातों का जिम्मेदार नहीं हूँ। होंगी मगर पूरी नहीं होगी, कुछ कमी होगी। आपको अगर आप बुर्ज दल में और आपकी अलामात आप में मौजूद हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि ये बातें ठीक थी या नहीं थी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर, मालिक व मौला आपको खुश व खुर्रम रखे। आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मेरे पास बुर्ज दल के लिए और बहुत कुछ बताने को है। उनके जायचे के कई अहम पहलू हैं, कवाकिब के बहुत से अहम मामलात हैं। चाहते हैं तो आपको एक लाइन दे देता हूँ ट्रेलर के तौर पे। ये जून का महीना बुर्ज दल से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बड़ा एहतियात तलब महीना है, इस एतबार से कि कोई बड़ा माली नुकसान कर सकते हैं आप। बस ये एहतियात कीजिएगा, धोखा मत खाइएगा, अपना रुपया बर्बाद मत कीजिएगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।